بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کو دوس کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج ہمیں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ اس دعا سے کہ اللہ کریم آج کی اہل ایمان کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ سامعین محترم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے شان امام حسن بزبان شاہ زمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے سورہ شورى کی معروف آیت پاک کی تلاوت کی ہے جس میں رب قدوس کا ارشاد ہے قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں اس دعوت تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر اپنے قرابت داروں کی مودت۔ امام طبرانی نے اپنی المعجم الکبیر میں 2641 نمبر پر نبی مکرم علیہ السلام نے جو اس آیت پاک کی تفسیر فرمائی ہے اس کو نقل فرمایا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما نازلت هذه الآیہ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، تو صحابہ نے رضی اللہ عنہم نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں گزارش کی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام وہ کون لوگ ہیں جن کی مودت ہمارے اوپر واجب ہے۔ اب اس سوال نے یہ بتایا کہ صحابہ کبار کے اندر قرآن مجید کی تفہیم اور اس کو سمجھنے کا جذبہ کس قدر اعلیٰ درجے کا موجود ہے اور کس قدر وہ مشتاق رہتے ہیں کہ کس وقت اللہ قدوس کی کتاب لا ریب قرآن مجید کی کوئی آیت پاک نازل ہو اور ہم اس کے حقیقی معانی سے واقف ہو کر اس پر عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں۔ اور دوسری بات کہ صحابہ کا یہ سوال پوری امت پر احسان عظیم ہے کہ انہوں نے یہ سوال کر کے نبی مکرم علیہ السلام سے اس کا جواب سن کر امت کو عطا فرمایا، جس سے ہمیں اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ بالخصوص جناب حضرت علی المرتضیٰ اور جناب سیدہ کائنات اور جناب حسنین کریمین کی شان و عظمت کا پتہ چلا۔ تو جب صحابہ نے گزارش کی تو امام طبرانی نے جو الفاظ لکھے ہیں قال علی و فاطمہ وابناہما، نبی مکرم علیہ السلام نے ان کے سوال پر جو جواب ارشاد فرمایا وہ یہ تھا علی و فاطمہ وابناہما۔ فرمایا اس آیت مبارک کے اندر ان کلمات طیبات کے اندر رب قدوس کا منشا یہ ہے کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار العطا سے محبت کی جائے اور جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جو خاتون جنت ہیں ان کا بھی احترام اور ان کی تعظیم کی جائے اور جناب حسنین کریمین کے ساتھ بھی دل سے محبت کی جائے۔ چونکہ عنوان ہے شان امام حسن بزبان شاہ زمن صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اپنی لکھی ہوئی منقبت کے 5 اشعار پیش کرنے کے بعد احادیث طیبہ سے امام حسن کی شان جو نبی مکرم علیہ السلام کی مبارک زبان سے ہم تک پہنچی ہے
اس کو عرض کروں گا. کیڑا جان سکدا اے عظمت حسن دی, کیڑا جان سکدا اے عظمت حسن دی, جہاں وچ مثالی یہ صورت حسن دی. عداوت نبی دی عداوت حسن دی, عداوت نبی دی عداوت حسن دی, محبت نبی دی محبت حسن دی. او سینے تو سر تک نبی نال ملدا, سینے تو سر تک نبی نال ملدا, نبی پاک دا عکس صورت حسن دی. حسن مجتبا تے فنا فر رسول, حسن مجتبا تے فنا فر رسول, زیارت نبی دی زیارت حسن دی. بہشتی جوانا دے سردار شافی, بہشتی جوانا دے سردار شافی, ہے جنت دے وچ وی حکومت حسن دی. سامعین محتشم, بخاری شریف کے اندر 3542 نمبر پر ایک حدیث پاک موجود ہے, اور اسی مفہوم کی حدیث پاک 3750 نمبر پر بھی موجود ہے. ہم پہلے والی حدیث مبارک پیش کر رہے ہیں. اس کے الفاظ ہیں ان عقبہ بن الحارث قال, جناب عقبہ بن حارث کہتے ہیں صلی ابو بکر رضی اللہ عنہ العصر, کہ جناب ابو بکر نے رضی اللہ عنہ عصر کی نماز ادا فرمائی, اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد ثم خرج یمشی, جب مسجد سے باہر تشریف لائے. اب تائیدار صداقت, نماز کی ادائیگی کے بعد جب مسجد سے باہر تشریف لائے, فرعل حسن یلعب مع الصبیان, تو آپ نے دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام کی جو ذات پاک ہے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے. لازمی بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا ایک اپنا تقدس اور ان کی شان براء البراء, صحابہ کی اپنی شان, اہل بیت اطہار کی اپنی عظمت. تو آپ نے جس وقت ان کو دیکھا تو لازمی بات ہے عمر مبارک کم ہوگی, تو حدیث کے الفاظ ہیں یلعب مع الصبیان, کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. فحملہ علی عاتقہ, جب آپ نے امام حسن کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو فوراً اٹھا کر اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیا. اب یہ حدیث مبارک بتا رہی ہے کہ جناب صدیق اکبر کے دل کے اندر امام حسن کی محبت اور ان کی عقیدت, ان کا احترام کس قدر اعلیٰ درجے کا موجود ہے. وقال ابی ابی, اور فرمایا میرا باپ تجھ پر قربان ہو جائے. پہلے کاندھوں پہ اٹھایا اور پھر فرمایا کہ میرا باپ تجھ پہ فدا ہو جائے. سبب کیا ہے؟ شبیہم بالنبی علیہ الصلوۃ والسلام, تم تو سارے کے سارے نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ شباہت رکھتے ہو. یعنی وہ اٹریکشن, وہ کشش جو تھی اس کا سبب یہ تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک, آپ کا سر انور, آپ کا سینہ اقدس سارے کا سارا نبی مکرم علیہ السلام کے جسم مقدس اور نور مجسم کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا. تو ساتھ فرمایا لا شبیہ بعلی, کہ یہ علی سے شباہت نہیں رکھتا. اب اس وقت آپ نے چونکہ نبی مکرم علیہ السلام کے جلووں کو ہمیشہ دیکھا, اور جب امام حسن کے اندر شباہت دیکھی تو اپنی مبارک زبان سے فرمایا شبیہ بالنبی علیہ السلام لا شبیہ بعلی, یہ تو نبی علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں, علی سے مشابہت نہیں رکھتے. اب آگے جو آخری جملے ہیں وہ یہ ہیں وعلی یضحک, جب حضرت مولا کائنات نے ان کے ان الفاظ کو سنا تو مسکرانا شروع کر دیا. پتہ چلا کہ امام حسن سے محبت کرنا جناب صدیق اکبر کی سنت ہے, اور جناب صدیق اکبر کی بات کو سن کر مسکرا دینا جناب حیدر کرار کی سنت ہے. اور مسلمان وہ ہوتا ہے, کامل ایمان والا وہ ہوتا ہے جو سنت صدیق اکبر کو بھی ادا کرتا ہے, جو سنت حیدر کرار کو بھی ادا کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس حدیث نے یہ بھی بتایا کہ اگر جناب صدیق اکبر کے اندر اور جناب حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار کے اندر کوئی اختلاف ہوتا, تو پھر اگر اختلاف ہو تو پھر کسی کی بات پہ ہنسی نہیں آتی, پھر کسی کو ہنس کر اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, کسی کو مسکرا کر داد نہیں دی جاتی. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھ کر یہ بتا دیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی مکرم علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے جناب صدیق و عمر, عثمان و علی آج بھی شیر و شکر ہیں, کل بھی شیر و شکر تھے, اور قیامت تک بھی شیر و شکر رہیں گے, اور قیامت کے بعد بھی قرب مصطفیٰ میں ہمیشہ اکٹھے رہیں گے. اور اس کے بعد ایک دوسری حدیث مبارکہ جس کا نمبر جو ہم پیش کر رہے ہیں 2704 ہے. ویسے یہ حدیث مبارک بخاری شریف کے اندر 4 نمبر پر میں اس کا مطالعہ کیا الحمدللہ, 3229 نمبر پر بھی موجود ہے, 3746 نمبر پر بھی موجود ہے, اور 7109 نمبر پر بھی موجود ہے. الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے. تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ہی ذوق اور شوق کے ساتھ, بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ, بڑی حضوری قلب کے ساتھ سماعت کیجئے گا. ہم اس حدیث کا آخری حصہ بیان کر رہے ہیں, ابتدا میں کسی اور موقع پہ اس کو بیان کیا جائے گا. فقال الحسن, جناب امام حسن فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَ يَقُولُ,
میں نے ابا بکرہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اب توجہ، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر، وہ کہتے ہیں امام حسن کہتے ہیں میں نے ابا بکرہ کو کہتے ہوئے سنا کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی مکرم علیہ السلام کو منبر پر دیکھا۔ کس حال میں؟ اب جب نبی مکرم علیہ السلام منبر پر جلوہ گر تھے اور صحابی ان کو دیکھ رہے تھے، اور دیکھنے کے ساتھ جو دوسرا منظر بیان فرمایا والحسن بن علی الی جنبہ، ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ جناب حسن بن علی بھی جلوہ گر تھے۔ نبی مکرم علیہ السلام کو دیکھا تو ساتھ ہی نبی مکرم علیہ السلام کے پہلو میں امام حسن بن علی بھی جلوہ گر تھے۔ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَىٰ، وہ کبھی سامنے والی عوام کو دیکھتے، صحابہ کو دیکھتے، اور کبھی حضرت امام حسن کو دیکھتے۔ نبی مکرم علیہ السلام کی یہ مبارک ادا کہ کبھی صحابہ کو دیکھتے ہیں، کبھی امام حسن کو دیکھتے ہیں۔ وَيَقُولُ، اور فرمایا کیا، إِنَّ ابْنِي هَٰذَا سَيِّدٌ، فرمایا جو میرا بیٹا ہے یہ سردار ہے، میرا شہزادہ سردار ہے، میرا نور نظر، میرا لخت جگر سردار ہے۔ اور کمال کیا ہے؟ ایک انفرادی کمال جو نبی مکرم علیہ السلام نے اپنی نگاہ نبوت سے آنے والے وقت سے صحابہ کو آگاہ فرما دیا، اور علم غیب جو اللہ کریم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس کا اظہار فرما دیا۔ وہ کیا تھا؟ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، فرمایا میرا یہ جو بیٹا سردار ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، یہ دو عظیم گروہوں کے اندر جو مسلمانوں کے گروہ ہوں گے ان میں صلح کروائے۔ آج بعض لوگ صحابہ کی توہین اور اہانت کرتے ہوئے بالکل نہ ڈر اور بے باک ہوتے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر کوئی عام مسلمان کسی کو قتل کرے، ایک قاتل ہو دوسرا مقتول ہو، تو مقتول کا جنازہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ یہ مسلمان تو ہے نا، اور قاتل کا جنازہ بھی اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ یہ مسلمان تو ہے نا، اور قاتل قتل کرنے کے بعد بھی مسلمان رہے، چونکہ ہم نہ تو معتزلہ ہیں نہ ہم خارجی ہیں، ہم بفضلہ تعالی و برسولہ علی اہل سنہ ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہمارے قریب کبیرہ گناہ کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ معتزلہ نے کہا کافر ہو جاتا ہے، خارجیوں نے کہا کافر ہو جاتا ہے۔ تو اگر آج کا مسلمان قرب قیامت ہے، کتنے فتنے مسلمان کے چاروں طرف اس کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں، اور آج کا مسلمان اگر کبیرہ گناہ کرے تو وہ مسلمان رہے، اور صحابہ اجتہاد کریں تو بعض بے ادب صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ جب دو گروہ ہوں، ایک جانب حق ہو تو دوسری جانب حق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جماعت حق پر ہو دوسری ناحق ہو؟ ایسے لوگوں کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اللہ قدوس کے قہر سے، اس کے عذاب سے آج بھی بچ جائیں، عالم برزخ میں بھی بچ جائیں، اور میدان محشر میں بھی بچ جائیں۔ اور اس کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ اہل حق سے وابستہ ہو کر اپنے باطن میں جو ایمان کا قبلہ ہے اس کی سمت درست کر، ورنہ یہاں بھی بربادی، قبر میں بھی بربادی، اور محشر میں ایسی رسوائی ہوگی کہ پوری کائنات دیکھے گی کہ یہ وہ بدبخت ہے، یہ وہ لعین ہے جس کے دل کے اندر یا تو صحابہ کا بغض تھا یا اہل بیت اطہار کے بارے میں عداوت موجود۔ اللہ کریم ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ تو فرمایا یہ میرا بیٹا دو عظیم مسلمانوں کے گروہ میں صلح کروائے گا، ان کے صاحب ایمان ہونے پر، ان کے صاحب اسلام ہونے پر خود میرے آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے مہر لگائی۔ الفاظ کیا ہیں؟ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، فرمایا مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کی صلح کروائے گا۔ اور سامنے مکرم ایک حدیث مبارک جو کنز الامال کے اندر 37,637 نمبر پر موجود ہے، اس کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں۔ اور آج جو قرآن و سنت سے نا آشنا، تفہیم قرآن سے نا واقف، بالکل بے علمی کا پیکر، جہالت کا پیکر، بلکہ اجہل، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی عالم ہیں، دو باتیں کرنی آ جائیں۔ بات کرنا فن ہے، تقریر کرنا فن ہے۔ ہر مقرر ضروری نہیں کہ وہ واقف قرآن بھی ہو، آشنائے حدیث بھی ہو۔ علم قرآن اسے آتا ہے، علم حدیث اسے آتا ہے۔ بخاری شریف میں موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام کا فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ قدوس بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ آتا۔ دین سب کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ خاص الخاص اللہ قدوس کی رحمت، اس کی عطا اور اس کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک نے یہ بتایا جو میں اب عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر لوگ تبرع کرتے ہوئے اپنی ناقص سوچ کے مطابق شان اہل بیت کو بیان کرتے ہیں، ان کو آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو آج ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ان کو آج اپنا ایمان بچانے کی ضرورت ہے۔ جب امام حسن پر اعتراض ہوا
تو حضرت امیر معاویہ نے ان کے اعتراض کا جواب دے کر ان کی شان کی حفاظت کر کے بتایا کہ میں بھی محب اہل بیت ہوں۔ توجہ، ان عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ قال، جناب عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں قال عمر بن العاص و ابو الاور السلمی، جناب عمر بن عاص نے اور ابو الاور السلمی نے لی معاویہ تھا، جناب معاویہ سے کیا کہا؟ سننے والے الفاظ ہیں، ان الحسن ابن علی رجل ایج، ان سے کہا کہ امام حسن بن علی جو ہے نا علیہ السلام، ان کی زبان میں لکنت ہے۔ توجہ، دو افراد نے کہا کہ امام حسن کی زبان میں لکنت ہے، جب یہ بولتے ہیں تو لڑکھڑاتے ہیں، روانی نہیں ہے۔ اب جب حضرت امیر معاویہ نے ان کے کلمات کو سنا تو فقال معاویہ، تو حدیث کے الفاظ ہیں، لا تقول ذالک، دونوں کو چپ کروایا، فرمایا ایسا نہ کہو۔ اگر حضرت امیر معاویہ امام حسن کے بارے میں دل میں بغض و عناد رکھتے پھر تو معاذ اللہ ہنستے، پھر تو مذاق اڑاتے، نہیں، انہوں نے امام حسن کی شان پہ پہرا دیتے ہوئے فقال معاویہ لا تقول ذالک، کہا نہیں تم دونوں ایسا نہ کہو، کیونکہ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد طفل فی فیہ، نبی مکرم علیہ السلام نے ان کے منہ کے اندر اپنا لعاب دہن مبارک تتکارا ہے۔ دلیل کیا دی؟ کہ امام حسن کے منہ مبارک کے اندر نبی مکرم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک تتکارا ہے، اور پھر فرمایا ومن طفل رسول اللہ علیہ السلام فی فیہ فلیس بعی، جس کے منہ کے اندر نبی مکرم علیہ السلام اپنا مبارک لعاب دہن شامل فرما دیں، داخل فرما دیں، وہ کبھی لکنت والا نہیں ہو سکتا۔ جن کا لعاب دہن حضرت مولا کائنات کی اشوب چشم والی آنکھوں میں لگے تو آنکھوں کو شفا مل جائے، جن کا مبارک لعاب دہن جناب صدیق اکبر کو سانپ ڈسے تو ان کی ایڑی پہ لگ جائے تو ان کو شفا مل جائے، جن کا مبارک لعاب دہن کڑوے کنواں میں گرا دیا جائے تو رب اس کو میٹھا فرما دے۔ تو امام حسن کا تو معاملہ ہی پھر جدا ہے، واقعہ عرض کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم حدیث پاک پیش کر رہے ہیں اس کا نمبر کنز العمال شریف کے اندر ہے 37,644۔ بڑی توجہ، آج بعض رافضی مزاج کے لوگ حضرت ابو ہریرہ کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے ہیں۔ میں ان کو بتا رہا ہوں ابو ہریرہ کی شان میں گستاخی کر کے میرے نبی کا دل نہ دکھاؤ، اور میرے نبی پاک علیہ السلام کے دل کو دکھا کر رب کو ناراض نہ کرو۔ ابو ہریرہ بھی میرے امام حسن کی شان کا پہرے دار ہے، ابو ہریرہ بھی عظمت آل رسول کا پہرے دار ہے۔ حدیث نے کہا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس لسان الحسن، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی مکرم علیہ السلام امام حسن کی زبان کو اپنے منہ مبارک کے اندر، دہن مبارک کے اندر لے کر ایسے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب مثال کیا دی؟ کما یمس الرجل التمرۃ، جیسے کوئی بندہ منہ میں کھجور ڈال کے لطف اندوز ہوتا ہے۔ مثال دی، زبان امام حسن کی تھی، دہن امام الانبیاء کا تھا، اور صحابی رسول جن کو آقا علیہ السلام نے حافظہ کی دعا عطا فرما کر حافظ الحدیث بنا دیا ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کتنی بڑی شان ہے امام حسن کی، کہ جن کی زبان کو امام الانبیاء علیہ السلام، جن کے دہن مبارک سے، جن کی مبارک زبان سے اللہ کا کلام ہم تک پہنچا ہے، وہ اپنے منہ مبارک، دہن مبارک میں لے کر تو یوں لطف اندوز ہوتے ہیں جسے ہمارے عرف میں سمجھ نہیں کا چوسا جاتا ہے، چوسنا، لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث مبارک، کیونکہ آج تک بعض نادان اور بعض دین نا آشنا نام نہاد مقررین، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ام المومنین سیدہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما کی شان میں درا در گستاخیاں کرتے ہیں، ہم نے ان کا بھی جواب تلاش کیا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ حدیث رسول علیہ السلام ان کے لیے ان کی بیماری کا علاج بن جائے، ان کے باطن میں جو بغض صحابہ ہے، جو بغض ازواج مطہرات ہے، خدا کرے کہ یہ دوا، مجھے تو یقین ہے کہ یہ وہ کلمات جو حدیث کے کلمات ہوتے ہیں، اگر کوئی عقیدت کے ساتھ اپنے دل میں سمولے تو اللہ اسے شفا عطا کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو باطنی امراض سے پاک فرما دیتا ہے۔ تو الفاظ سماعت کیجیے گا، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی کان یاخذ حسنا، ام المومنین کہتی ہیں نبی مکرم علیہ السلام نے امام حسن کو اپنے قریب کر لیا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہیں گے، جس کو امام الانبیاء علیہ السلام رب اپنی بارگاہ میں بلائے اور چاہے کہ میرا محبوب میرے جلوے دیکھے، میری احسن صورت کو دیکھے، وہ اپنے قریب کر رہے، اور صرف قریب ہی نہیں کر رہے، فَيَضُمُّهُ إِلَيْهِ، اتنا قریب کیا کہ میرے نبی نے لم نشرح والے سینے کے ساتھ لگا لیا،
پہلے قریب فرمایا، پھر سینہ اقدس کے ساتھ لگایا، ثم یقول، پھر اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا کیا، ان ھذا ابنی، بے شک یہ میرا بیٹا ہے، ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھے، بے شک میں میرا شہزادہ ہے، نور نظر ہے، لخت جگر ہے، جس کو حضور اپنا بیٹا کہہ دے، اللہ اکبر کبیرہ، وَأَنَا أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ، اے اللہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرنا۔ اور ہمارا یقین ہے کہ وہ مبارک زبان سے جب کلمات نکلتے ہیں تو خدا کی رضا چاہتے ہیں، تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ خدا تو پہلے ہی مشتاق ہے کہ کب محبوب مکرم علیہ السلام کی مبارک زبان سے کچھ جملے نکلیں اور ہم انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے ہمارے اوپر بھی کرم فرمایا، اس محبت حسن کو اپنے تک نہیں، اللہ کریم تک نہیں، بلکہ فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اے اللہ جو حسن کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی محبت فرمانا شروع کر۔ آج رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ سینے کے اندر جہاں صحابہ کی محبت ہے، اہل بیت طاہر کی محبت کو کامل طور پر بسایا جائے، پھر ہمارا ایمان کامل اور اکمل ہوتا ہے۔ اور سامنے مکرم امام بخاری رحمہ اللہ کے استادی گرامی، بہت بڑے اپنے دور کے محدث، محقق، مفسر، بہت ساری شانوں کے حامل، تو امام بخاری کے استاد ہوں گے وہ کیسے شان والے ہوں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی قبر سے آج بھی اگر دل میں ایمان ہو تو وہ مٹی سے مہک آتی ہے، خوشبو آتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے زندگی حدیث رسول کو جمع کرنے میں گزاری ہے۔ تو جس امام بخاری کے استاد نے شب و روز کی محنت شاقہ کے ساتھ اپنا شاگرد امام تیار کیا ہے، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو اسی کتاب کنز العمال شریف کے اندر 37,656 نمبر پر موجود ہے، ان محمد ابن سیرین قال، جناب محمد بن سیرین کہتے ہیں، نظر النبی علیہ السلام الی الحسن بن علی شن، نبی مکرم علیہ السلام نے امام حسن کی جانب نظر فرمائی، دیکھا۔ اب علامہ اقبال کہتے ہیں اگر مومن کامل ہو نا، صحیح صالح ہو، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اور اگر مومن کا اتنا کمال ہے تو پھر امام حسن حسین کی نظر کا کتنا کمال ہوگا، پھر صدیق و عمر عثمان و علی کی نگاہ کا کیا کمال ہوگا، پھر جناب عیسیٰ، موسیٰ، جناب ابراہیم، اسماعیل اور جناب اسحاق، جناب شیس اور جناب نوح اور آدم علیہ السلام کی نظروں کا کیا کمال ہوگا۔ میں تو بات امام الانبیاء کی کر رہا ہوں، جو سارے انبیاء کے سردار ہیں، جو سب رسولوں کے امام ہیں اور محبوب رب کائنات ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو مرکز کائنات ہیں، جو محور کائنات ہیں۔ لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، میرے رب نے فرمایا محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ زمینوں کو پیدا فرماتے نہ آسمانوں کو بناتے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، کیا الفاظ ہیں، ناظر النبی الی الحسن بن علی شن، نبی مکرم علیہ السلام نے نظر کرم سے دیکھا حسن کی جانب، تو ساتھ ہی کیا فرمایا، فقال یا بنیا، فرمایا اے بیٹے، اے میرے بیٹے، تو ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، کیا، اللہم سلم ہو، اے اللہ اس حسن کو میں اپنا شہزادہ کہتا ہوں، اس کو سلامتی عطا کر دے۔ دعا کیسی، جس کے بارے میں سلامتی کی دعا نبی مکرم علیہ السلام فرما رہے ہوں، میرا تو یقین کامل ہے کہ وہ آج بھی اپنی لحد مبارک کے اندر ایسے ہی سلامت ہیں، اگرچہ جام شہادت نوش کر گئے، ایسے ہی سلامت ہیں، ایسے ہی صاحب تصرف ہے کہ آج بھی منگتا ان کی بارگاہ میں جائے تو اسے بھر بھر کے عطا فرما رہے ہیں۔ تو بات بہت بڑی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، اللہم سلمہ، اللہ اس کو سلامت رکھنا۔ بات مکمل نہیں فرمائی چونکہ لفظ تھا فقال یا بنیا، اے بیٹے۔ اس جملے کا جو جواب تھا، اس جملے کی تکمیل ابھی باقی تھی، اس کو مکمل کرنے کے لیے نبی مکرم علیہ السلام نے مبارک زبان سے ارشاد فرمایا وسلم فیہ، اے بیٹے تو بھی سلامت ہو۔ پہلے فرمایا اللہ تو سلامتی عطا کر دے، پھر اپنی مبارک زبان سے فرمایا اے بیٹے تو سلامت رہے۔ جس کی سلامتی رب عطا کرے، جس کو سلامتی انبیاء کا امام عطا کرے، کون سی دنیا کی طاغوتی اور شیطانی طاقت ہو سکتی ہے جو اس کی سلامتی میں شک ہو۔ سامع محترم، یہ وہ احادیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے جن کو سننے کے بعد ہمارے ایمان کو رب جلا عطا کرتا ہے، ہمارے دلوں کا زنگ دور ہو کے رب ان میں نور پیدا کرتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے مطالب اور احادیث کے مفاہیم میں مسلسل غور و فکر کریں۔ اقبال نے کہا نا، قرآن میں ہو گوتا زن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، وما علیہ الا البلاغ المبین۔